السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ سین چند لمحوں پر مشتمل ہونے کے باوجود پورے ٹریلر کے خطرناک ترین مناظر میں سے ایک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ آنے والی جنگ اب صرف تلواروں اور تیروں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ دشمن ایک ایسی تباہی کا دروازہ کھولنے والے ہیں جو لمحوں میں پوری قبیلے، لشکر یا قلعے کو راکھ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ منظر کا آغاز ایک وسیع میدان یا کسی قبیلے کے داخلی حصے سے ہوتا ہے، جہاں سلطان اورحان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کھڑا ہے۔ فضا میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہر شخص کسی آنے والے خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ اورحان کے ارد گرد موجود سپاہیوں کے چہروں پر سنجیدگی نمایاں ہے، اور سب کی نظریں سامنے موجود علاقے پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ مقام کسی قافلے کا بیرونی حصہ بھی لگ سکتا ہے، یا پھر کسی ایسے قبیلے کا مرکز جہاں عثمانی فوج کسی اہم مشن کے لیے پہنچی ہو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ماحول میں ایک انجانا خوف مسلسل محسوس ہوتا ہے، جیسے دشمن کہیں قریب چھپا بیٹھا ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار اور تباہ کن دھماکہ ہوتا ہے، زمین ہل اٹھتی ہے، آگ کے شعلے فضا میں بلند ہو جاتے ہیں، اور دھوئیں کا ایک خوفناک بادل ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا علاقہ آگ اور مٹی کی طوفان میں ڈوب گیا ہو۔ یہ دھماکہ اتنا شدید دکھائی دیتا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دشمن نے پہلے سے بارود یا کوئی خفیہ جال بچھا رکھا تھا، اور بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اورحان اور اس کی سپاہیوں کو جان بوجھ کر اس مقام تک لایا گیا ہو تاکہ انہیں ایک ہی وار میں ختم کیا جا سکے۔ یہ منظر اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ اب جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے، کیونکہ پہلے دشمن کھلے میدان میں تلواروں سے لڑتے تھے، اب وہ بارودی دھماکوں، خفیہ حملوں اور گات لگا کر وار کرنے جیسے طریقے استعمال کر رہے ہیں، اور یہی چیز اس جنگ کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک بنا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے شہنشاہ سردار یا دمرحان بھی کی مشترکہ سازش ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اورحان کو سامنے سے شکست دینا مشکل ہے تو اسے دھوکے اور جال کے ذریعے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے اہم چیز سلطان اورحان کی موجودگی ہے، کیونکہ دھماکے سے چند لمحے پہلے بھی وہ اپنے سپاہیوں کے درمیان مضبوطی سے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطرے کو محسوس کرنے کے باوجود پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس دھماکے کے بعد عثمانی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے، شاید کئی اہم سپاہی زخمی یا شہید ہو جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ واقعہ اورحان کے غصے کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک بنا دے گا۔ یہ بھی امکان ہے کہ دشمن کا اصل مقصد اورحان کو مارنا نہیں، بلکہ اسے کمزور اور خوفزدہ کرنا ہو، تاکہ ازنیک اور ازمید کی مہم شروع ہونے سے پہلے ہی عثمانی فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ لیکن ایک اور دلچسپ بات بھی اس سین میں چھپی محسوس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دھماکہ خود عثمانیوں کے کسی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہو۔ شاید اورحان نے دشمن کے قلعے یا پڑاؤ کو اڑانے کے لیے بارودی حملے کی منصوبہ بندی کی ہو، کیونکہ پچھلے ٹریلرز میں بھی عثمانیوں کی جانب سے دھماکوں کا استعمال دکھایا جا چکا ہے۔ اس لیے یہ منظر ناظرین کو مکمل یقین نہیں ہونے دیتا کہ شکار کون ہے اور شکاری کون، مگر ایک بات بالکل واضح محسوس ہوتی ہے: اب آنے والے جنگ میں صرف تلوار چلانے والا بہادر ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر قدم پر عقل، صبر اور دشمن کی چال کو سمجھنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ دھماکہ دراصل آنے والے اس طوفان کی پہلی آواز لگتا ہے، جو جلد پوری خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ دھماکہ سلطان اورحان کے دشمنوں کی سازش تھی، یا پھر یہ عثمانیوں کی وہ خفیہ یلغار جس کے بعد بازنطینی سلطنت کی بنیادیں ہلنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ سین تلواروں کی جنگ سے ہٹ کر دلوں، رازوں اور اعتماد کی اس خاموش جنگ کو ظاہر کرتا ہے، جو اب پورے محل کی دیواروں کے اندر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یہ منظر بظاہر چند جملوں پر مشتمل ہے، مگر حقیقت میں اس کے اندر خوف، شک، محبت اور آنے والی کسی بڑی حقیقت کے انکشاف کے واضح اشارے چھپے ہوئے ہیں۔ منظر کا آغاز ایک گھنے جنگل سے ہوتا ہے، جہاں ایورانوس پہ اپنے گھوڑے پر سوار خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اہم مشن پر ہو، یا پھر کسی ایسے راز کے قریب پہنچ چکا ہو جو آنے والے وقت میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ جنگل کی خاموشی اسی منظر کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز اور درختوں کے درمیان چلتی ہوا ماحول میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ ایورانوس بھی کسی خفیہ ملاقات
یا دشمن کے جال کی طرف بڑھ رہا ہو، مگر اسے خود بھی یہ اندازہ نہیں ہو کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور ہم برسا محل کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں شہزادی اسپرچہ خاتون، نیلوفر خاتون اور ملہون خاتون ایک ساتھ موجود ہیں۔ ماحول میں شدید تناؤ محسوس ہو رہا ہے۔ ہر عورت کے چہرے پر الگ کیفیت نمایاں ہے۔ اسپرچہ کے چہرے پر پریشانی اور بے یقینی صاف جھلک رہی ہے، جیسے وہ کسی ایسے خطرے کو محسوس کر رہی ہو جس کے اثرات صرف عمرانوس تک محدود نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف نیلوفر کی آنکھوں میں پہلے سے موجود غصہ اب شک میں بدلتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ ملہون خاتون خاموش رہتے ہوئے سب کچھ غور سے دیکھ رہی ہے۔ اسی دوران اسپرچہ نہایت سنجیدہ لہجے میں کہتی ہے، عمرانوس بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ جملہ سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ صرف عمرانوس کی وفاداری کا نہیں، بلکہ اس کے ماضی اور اس کی خفیہ تعلقات کا بھی ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ عمرانوس بے کے خلاف کوئی بڑا الزام لگایا گیا ہو، شاید اس پر غداری، دھوکے یا کسی خفیہ تعلق کا شک کیا جا رہا ہو، اور اسپرچہ اس کی صفائی دینے کی کوشش کر رہی ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عمرانوس بے ایسا انسان نہیں جو اپنے خاندان کو چھوڑ دے۔ لیکن اسی لمحے نیلوفر خاتون اسپرچہ کی طرف سرد اور گہری نظر سے دیکھتی ہے اور تلخ لہجے میں جواب دیتی ہے، کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اگر اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا تو اگلی باری تمہاری ہوگی؟ یہ جملہ پورے منظر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ پہلی بار نیلوفر کھل کر اسپرچہ پر شک کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نیلوفر اب صرف اسپرچہ کو اپنی محبت کی خریف نہیں سمجھ رہی، بلکہ اسے ایک ممکنہ خطرہ بھی ماننے لگی ہے۔ شاید اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ اسپرچہ اب بھی اپنے بازنطینی خاندان یا ماضی سے مکمل طور پر الگ نہیں ہوئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن جان بوجھ کر محل کے اندر شکوک پیدا کر رہے ہوں تاکہ عثمانیوں کے درمیان اعتماد ختم ہو۔ اس سین کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اسپرچہ پہلی بار واقعی خوفزدہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اب مسئلہ صرف نیلوفر کی نفرت نہیں رہا، بلکہ اس کی اپنی وفاداری بھی سوال بننے لگی ہے۔ اگر عمرانوس بے کے ماضی یا فلاویوس ہونے کی حقیقت کھلتی ہے تو ممکن ہے اسپرچہ پر بھی انگلیاں اٹھنے لگیں، خاص طور پر اس لیے کیونکہ وہ خود بازنطینی شہزادی ہے۔ یہ منظر آنے والے ایپیسوڈز میں محل کے اندر بڑھتی ہوئی سیاسی جنگ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ نیلوفر اب اسپرچہ کو محل سے نکالنے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھائے، جبکہ اسپرچہ اپنی ہی بے گناہی ثابت کرنے اور اورہان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دشمن شاید اسی تقسیم کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ جب سلطنت کے اندر اعتماد ٹوٹنے لگے تو باہر کے دشمنوں کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھوڑ جاتا ہے، اور آخر میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا عمرانوس بے واقعی کوئی ایسا راز چھپا رہا ہے جو سب کچھ بدل دے گا، یا پھر دشمن عثمانیوں کے دلوں میں شک کا زہر گول کر انہیں اندر سے توڑنے والے ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ والا سین پوری ٹریلر کا سب سے زیادہ ہولناک، جذباتی اور دل دہلا دینے والا منظر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ محبت، انتقام اور ماضی کی آگ ایک ساتھ بھڑک اٹھی ہے۔ اس سین میں صرف ایک خنجر نہیں چلتا، بلکہ کئی دل زخمی ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ منظر کا آغاز ایک تاریک اور خاموش جنگل سے ہوتا ہے، جہاں عمرانوس بھی اپنے گھوڑے پر سوار ایک مخصوص مقام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ جانتا ہو کہ آگے خطرہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ عمرانوس کو کسی پیغام یا دھمکی کے ذریعے وہاں بلایا گیا ہو، اور چونکہ معاملہ فاطمہ خاتون سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس مقام تک پہنچتا ہے۔ پھر اچانک منظر واضح ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنی خاتون نے اپنی سپاہیوں کے ساتھ مل کر فاطمہ خاتون کو اغوا کر رکھا ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے چہرے پر خوف، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ڈیفنی نہایت پرسکون انداز میں کھڑی ہے، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ آج یہاں کسی کی زندگی بدلنے والی ہے۔ لیکن اصل جھٹکا تب لگتا ہے جب وہاں یکت موجود دکھائی دیتا ہے۔ آگ میں جلنے کے بعد واپس آنے والا یکت اب پہلے والا انسان محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت اور انتقام کی آگ جلتی دکھائی دے رہی ہے، جیسے اس کے اندر موجود ہر نرم جذبہ مر چکا ہو۔ پھر وہ عمرانوس بے کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت سرد اور زہریلی لہجے میں کہتا ہے، تم فاطمہ کی محبت کے لائق نہیں ہو فلاویوس۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی بھی اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ پورے منظر کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہلے بار فلاویوس کا نام اس شدت سے استعمال ہوتا ہے
گویا یگت اورانوس کے ماضی کو اس کے خلاف ہتھیار بنا رہا ہو۔ بہت ممکن ہے کہ یگت کو اب اورانوس کی اصل حقیقت مکمل طور پر معلوم ہو چکی ہو، اور وہ یہی ثابت کرنا چاہتا ہو کہ ایک سابق بازنطینی کبھی بھی فاطمہ کے قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف دشمنی نہیں لگتی بلکہ ایک ذاتی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ شاید یگت اب بھی فاطمہ کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہو، یا پھر وہ اورانوس کو اپنی بربادی کی وجہ سمجھتا ہو۔ پھر اچانک وہ اپنا خنجر نکالتا ہے اور ایک لمحے میں اورانوس بے کے سینے میں پیوست کر دیتا ہے۔ یہ منظر انتہائی چونکا دینے والا محسوس ہوتا ہے۔ فاطمہ کے آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے، اور شاید پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے وہ کونے سے ڈرتی تھی اب واقعی موت کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اورانوس کے چہرے پر شدید تکلیف نمایاں ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کمزور نہیں دکھائی دیتا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کی زندگی ہمیشہ آزمائشوں سے بری رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اورانوس میں واقعی اس حملے میں شدید زخمی ہوگا، یا پھر یہ صرف یگت کی نفسیاتی جنگ کا آغاز ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یگت اورانوس کو فوراً مارنا نہ چاہتا ہو، بلکہ اسے تکلیف دیکھ کر فاطمہ کے سامنے بے بس ثابت کرنا چاہتا ہو۔ ڈفنی کی خاموش موجودگی بھی بہت معنی خیز محسوس ہوتی ہے۔ وہ پورے منظر میں کم بولتی ہے، مگر اس کے چہرے پر موجود اطمینان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ شاید اس کا اصل مقصد فاطمہ اور اورانوس دونوں کو توڑنا ہو، تاکہ عثمانیوں کے اندر مزید کمزوری پیدا کی جا سکے۔ یہ منظر ایک اور بڑے خطرے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اگر اورانوس بے زخمی یا قیدی ہو جاتا ہے تو فاطمہ خاتون مکمل طور پر دشمنوں کے رحم و کرم پر آ سکتی ہے، اور یہی چیز سلطان اورحان کو ایک اور ذاتی جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ اس پوری سین میں سب سے دردناک چیز فاطمہ کی خاموش بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور یہی لمحہ اس سین کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ تھرلر کا یہ منظر دیکھنے والے کے دلوں میں خوف اور بے چینی بھر دیتا ہے، اور آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ دیتا ہے: کیا یگت واقعی اورانوس بے کو موت کے قریب لے جائے گا، یا پھر یہی حملہ فاطمہ اور اورانوس کے رشتے کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنانے والا ہے؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔